دنیا کے سپر پاور دیش کے سپر پاور صدر کی بے بسی کو، اس کی کمزوری کو آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ امریکہ کہتا رہا کہ وہ دنیا کا چودھری ہے، وہ دنیا کا نظام طے کرے گا، پوری دنیا میں وہ سپر پاور ہے، اور امریکہ کا صدر اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے طاقتور شخص مانتا ہے، سب سے سپر پاور مانتا ہے، لیکن اس کی بے بسی کو، اس کی کمزوری کو آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل سپر پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور آج امریکہ کو ذلیل ہوتے ہوئے، رسوا ہوتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، اور جیسے ہی سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، دنیا بھر کی میڈیا کا تبصرہ ہے، دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپرٹ کا تبصرہ ہے، خواہ وہ امریکہ کا میڈیا ہو یا اسرائیل ہی کا میڈیا کیوں نہ ہو، کہ اس جنگ کو ایران نے جیتا ہے، اس جنگ میں فاتح ایران ہے اور امریکہ شکست خوردہ ہے، اسرائیل شکست خوردہ ہے۔ اسرائیل میں تو سناٹا چھا گیا ہے، اسرائیل میں ہر طرف صفِ ماتم بچھ گئی ہے کہ آخر ہم نے حاصل کیا تو کیا کیا۔ 40 دنوں کا عرصہ گزر گیا اور پلڑا بھاری رہا ایران کا۔ امریکہ نے ایران کی شرطوں کو مان کر ہی اس جنگ کو روکنے کا فیصلہ کیا، اور ایران نے دونوں محاذ پر اس جنگ میں جیت حاصل کی ہے۔ اس جنگ کا 2 محاذ تھا، ایک میدان جنگ تھا۔ امریکہ اگر ایران پر حملہ کر رہا تھا تو ایران بھی امریکہ پر حملہ کر رہا تھا، امریکہ پر بم برسا رہا تھا۔ امریکی فوجوں کو ایران نے پورے مڈل ایسٹ میں چن چن کر مارنے کا کام کیا۔ ادھر اسرائیل میں ایران نے جو تباہی مچائی ہے، جو بربادی مچائی ہے، اب اگلے دنوں میں اس کی تصویریں سامنے آئے گی، سچائی سامنے آئے گی، کیونکہ اسرائیل نے لگاتار چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اپنے یہاں مرنے والے لوگوں کی تعداد پر پردہ ڈالنے کی اسرائیل نے پوری کوشش کی تھی۔ اور دوسرا میدان تھا مذاکرات کا، گفتگو کا۔ مذاکرات کی میز پر بھی امریکہ نے لگاتار ایران پر پریشر بنایا، ایران پر دباؤ بنایا، ایران کو جھکنے پر مجبور کیا، لیکن ایران ڈٹا رہا۔ اور جب ثالثی کا فریضہ نبھانے والے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تو ان کے ٹویٹ کے جو الفاظ تھے، دونوں دیش کو ایک جیسی حیثیت نہیں دی گئی، بلکہ ایران کا پلڑا بھاری رہا۔ ان کے ٹویٹ میں ہی کہا جاتا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ امریکہ ان کی طرف سے پیش کیے گئے 10 پوائنٹس پر بات چیت کرے گا، اس پر نیگوسیشن ہوگی اور ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایران کی 10 شرطوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے، ادھر امریکہ کی شرطیں بھی سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے اور جانیے کہ سیز فائر کا اعلان کیسے ہوا۔ جب آپ اس پروسیس کو جان لیں گے، سیز فائر کا جو پورا عمل شروع ہوا ہے اس کو جان لیں گے، تو آپ خود کہیں گے کہ اس جنگ کا فاتح ایران ہے، امریکہ نہیں ہے۔ اور چین کے میڈیا میں ہی کہا جا رہا ہے، دراصل CNN نے اس بیان کو شائع کر دیا کہ امریکہ نے ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا ہے، اور جیسے ہی CNN نے اس رپورٹ کو شائع کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً وضاحت کی اور کہا کہ CNN کی رپورٹ غلط ہے، فیک نیوز ہے۔ لمبا چوڑا ان کا ٹویٹ آپ دیکھ لیجئے۔ اور CNN نے افریقہ کی ایک ویب سائٹ کی فیک نیوز کو اپنے ہاں چڑھا دیا۔ CNN کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ امریکی صدر کو لگ رہا ہے کہ CNN کی اس رپورٹ کی وجہ سے ہماری ذلت اور رسوائی اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ امریکہ ایران کی تمام شرطوں کو مان رہا ہے، لیکن الجزیرہ نے پوری ڈیٹیل شائع کی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ سیز فائر کا اعلان کیسے ہوا۔ سب سے پہلے امریکی میڈیا نے وائٹ ہاؤس کے حوالے سے یہ خبر چلانا شروع کر دیا کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو رہی ہے اور ایران سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کتنے دنوں کی سیز فائر ہوگی اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد اگلی بریکنگ نیوز یہ سامنے آتی ہے کہ ایران 2 ہفتے کی سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے اس خبر کو کنفرم کیا جا رہا تھا، ایران کی طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سوشل ٹروتھ پر ایک پوسٹ شیئر کی، اور وہاں انہوں نے لکھا کہ پاکستان
کے پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، عاصم منیر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے جو پاکستان کا آرمی چیف ہے، اور ایران سیز فائر کے لیے 2 ہفتے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا، اور وہی وائٹ ہاؤس کا پورا بیان جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد پھر اسرائیل کی میڈیا میں خبر چلتی ہے کہ اسرائیل بھی سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ پھر CNN یہ خبر شائع کرتا ہے کہ اسرائیل بھی امریکہ کی شرطوں کو مان گیا ہے اور سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ پھر اگلی اسٹوری یہ سامنے آتی ہے کہ اسرائیل نے ایک شرط لگائی ہے کہ اگر ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر اوپن کیا جائے گا تبھی اسرائیل سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ اور جب یہ سب خبریں سامنے آ جاتی ہے، وائٹ ہاؤس کا بیان بھی وائٹ ہاؤس کے اکاؤنٹ پر شیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد ایران کی مہر نیوز ایجنسی کا بیان سامنے آتا ہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایران کی 10 شرطوں کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عباس عراقچی ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کا بیان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہیں، جس پورے بیان میں یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا ہے، اور جیسے ہی پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا ہے، سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی جو 10 پوائنٹ پر شرطیں ہیں وہ شرطیں بھی ایران کی سامنے آ جاتی ہے، اور پوری دنیا نے مان لیا کہ اس جنگ کا فاتح ایران ہے۔ اور جیسے ہی سیز فائر کی خبر سامنے آتی ہے کہ ایران کی 10 شرطوں کو ماننے کے بعد سیز فائر کا فیصلہ ہوا ہے، پورے ایران میں جشن شروع ہو جاتا ہے۔ ایران کے تمام شہروں میں لاکھوں عوام دوبارہ سڑکوں پر آ جاتی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعروں سے پورا ایران گونج اٹھتا ہے، خواہ تہران ہو، اصفہان ہو، شیراز ہو، تبریز ہو، مشہد ہو، ایران کے جتنے شہر ہیں تمام شہروں میں عوام دیکھی جا رہی ہے، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ اگر ایران کی جیت کا جشن منانے کا حق ایران میں سب سے زیادہ کسی کو ہے تو ایرانی عوام کو ہے، ایرانی قوم کو ہے۔ اس کے بعد ایران کی سرکار بھی مبارکباد کی حقدار ہے، ایران کی آرمی بھی مبارکباد کی حقدار ہے، لیکن سب سے زیادہ ایرانی قوم۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات یہ دھمکی دی تھی اور آخری ٹویٹ کیا تھا کہ آج رات ایران کی پوری تہذیب فنا ہو جائے گی، دوبارہ ایران کی تہذیب لوٹ کر نہیں آئے گی، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن ایران کسی نتیجے تک نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے کا امریکی صدر کا ٹویٹ تھا کہ ٹیوزڈے 8 PM یعنی ڈیڈ لائن ہے کہ ایران کے ٹائم کے مطابق اگر رات کے 8 بجے تک ایران نے امریکہ کی شرطوں کو نہیں مانا، ایران کسی سیز فائر اور ڈیل تک نہیں پہنچا تو پورے ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، تمام پاور پلانٹس کو، تمام برج کو تباہ کر دیا جائے گا، ایران کو لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ ٹرمپ کا ٹویٹ تھا کہ ٹوڈے ول بی پاور پلان ڈے، برج ڈے، اور پوری دنیا نے اس پر ریئیکشن دیا اور کہا یہ شخص کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بیوقوف ہے، امریکہ کا صدر ہو کر اس طرح کی بیوقوفی بھری باتیں کر رہا ہے۔ اور جب امریکی صدر ٹرمپ کے یہ سارے ٹویٹس تھے، پوری میڈیا میں خبر چل رہی تھی، تب اسرائیل نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی اور کہا اپنے گھروں میں رہیں، کہیں پر کسی کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا، تمام لوگوں کو پوری رات بنکر میں رہنا پڑے گا۔ کویت نے ایڈوائزری جاری کی، ملے ٹائمز کی ویب سائٹ پر خبر سامنے آئی کہ تمام شہریوں کو اپنے گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں نکلنا ہے۔ الملک فہد کاؤز وے جو سعودی عرب کو بحرین سے جوڑنے والا 25 کلومیٹر لمبا پل ہے، اس پل کو بند کر دیا جاتا ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بحرین میں دوسرے شہروں میں بھی تمام لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلے۔ لیکن ایران ایسا دیش تھا جس کے عوام پاور پلانٹس کے باہر آ گئی، ہیومن چین بنا کر کے ایران میں جتنے برج تھے ان تمام برج پر ایرانی عوام کھڑی ہو گئی، ایران کا جھنڈا لے کر کے پوری رات ایرانی عوام نعرے لگاتی رہی اور کہتی رہی آؤ حملہ کرو، ہم تمہارے بموں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ایرانی عوام کا یہ جذبہ دیکھ کر، یہ عزم دیکھ کر، یہ حوصلہ دیکھ کر امریکہ جو ایران کو مٹانا چاہ رہا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کو جھکنا پڑا اور اس نے ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا۔ آپ ٹویٹ دیکھیں گے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، تو اس میں واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں ایران کی 10 شرطوں پر بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کا بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایران کے 10
پروپوزل کو 10 پوائنٹ کو ریسیو کر لیا ہے اور اس پر ہم بات چیت کریں گے اور زیادہ تر کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں 10 اپریل کو یعنی جمعہ کے دن امریکہ کا ڈیلیگیشن آئے گا، ایران کا ڈیلیگیشن آئے گا، اس میں ترکی اور ایجپٹ اور سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن بھی ہو سکتا ہے، اور باضابطہ بات چیت ہوگی پرماننٹ سیز فائر کے لیے۔ ایران کی جو شرطیں ہیں اس پر بات چیت ہوگی۔ اب ایران کی جو 10 شرطیں ہیں وہ 10 شرطیں دیکھیے کتنی اہم ہیں، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے وہ آج سپر پاور نہیں رہا۔